अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले जो है आप वीडियो में देखें कि ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जी हाँ, वीडियो में आपने देख लिया होगा कि ये 3 जहाज़ हैं जो कि बाय रोड खड़े हुए हैं और बहुत सारी ट्रैफिक है और ये हो क्या रहा है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हैं 3 जहाज़ जो कि सऊदी गवर्नमेंट ने बोला था कि ये सऊदीयत से लेके जो है वो जद्दा तक पहुँचाने हैं बाय रोड। जी हाँ, इन जहाज़ों को जो है वो बाय रोड पहुँचाना है। तो आप भी सोच रहे होंगे तो कि ये कैसे हो सकता है, जो चीज़ हवा में चलने वाली है उसको हम बाय रोड कैसे निकाल सकते हैं। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि जद्दा से सऊदीया का सफ़र कितना है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदीया से लेके जद्दा का जो सफ़र है वो कम से कम जो है वो 955 किलोमीटर बनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। इस टाइम को कैच करना भी बहुत मुश्किल है। और अब आप सोचें कि 3 बड़े-बड़े जहाज़, उनकी 3 जहाज़ की बोगियाँ वो कैसे एक जगह से जो है वो दूसरी जगह पहुँचानी है। तो सऊदी गवर्नमेंट के पास जो है ये टास्क आया था और उनको ये एक शहर से दूसरे शहर में पहुँचानी थी, जो कि सऊदीया से लेके जद्दा तक इन्होंने पहुँचानी थी। और इसको करने के लिए इनके पास बहुत ही कम डेज़ थे और इसको करने के लिए इन्होंने बहुत सारी कंपनीज़ को जो है वो हायर किया कि कौन जो है वो इसको कर सकता है। तो ये कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये 3 जहाज़ की बोगियाँ हैं जिनको बाय रोड लेके जाए जा रहे हैं। अब आप खुद सोचें कि उस जगह से गुज़ारना जहाँ पे बेशुमार ट्रैफिक हो, जहाँ पे अमन और रफ़्त बहुत ज़्यादा हो, हसल-भसल बहुत ज़्यादा हो, और उस क्राइटेरिया से गुज़ारना कितना मुश्किल है। आप खुद सोचें कि एक अगर जहाज़ है, ठीक है, या एक 22 व्हीलर है ट्रक, इतने बड़े ट्रक को जो है जब भी आपको कहीं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन लेके जाना पड़ता है तो कितनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उसको। इस काम के करने के लिए इतनी दुश्वारी पेश आती है, पर इस कंपनी ने जो है वो ठान लिया था कि हम जो है वो बाय रोड अपने इन जहाज़ों को सऊदीया से जगह तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, तो मैं आपको ज़रा बताता चलूँ कि ये वो बात है जिसमें 300 अबव कंपनीज़ ने जो है, सऊदी गवर्नमेंट ने जो है वो 300 से ज़्यादा कंपनीज़ को जो है वो हायर किया कि और उनको बताया कि हम जो है इन 3 जहाज़ों को बाय रोड लेकर जाना चाहते हैं सऊदी से लेके जद्दा तक, पर इस काम में हमें बहुत दुश्वारी हो रही है। तो उन कंपनीज़ ने जो है सीधी-सीधी गवर्नमेंट को इनकार कर दिया कि हम जो है इस टास्क को नहीं कर सकते, क्योंकि जहाज़ को जो है वो क्रैश होने का ख़तरा है, ठीक है, और उस पे आस-पास लोग हैं, कोई भी जो है ट्रैफ़िक नहीं बंद कर सकता, ठीक है। इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो ये जहाज़ क्रैश भी हो सकते हैं, और आपको पता है कि जहाज़ों पे कितना एक पैसा लगा हुआ होता है, पर सऊदी गवर्नमेंट को तो ये काम करना ही था। तो उसके लिए जो है उनको और कोई कंपनी नहीं मिल रही थी। उन्होंने 300 अबव कंपनीज़ को जो है वो नोटिस लिया, उनके मेल्स भेजी कि ये करना है, पर उन्होंने जो है वो डायरेक्ट इस चीज़ को जो है वो रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते, ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। इसको करने के लिए उन्होंने बिलियंस क्या बेशुमार पैसों की जो है वो बोला, पर उन्होंने कहा नहीं, हमारी कंपनीज डूब जाएंगी पर हम ये हर्जाना नहीं भर सकते अगर ये जहाज़ क्रैश हो गए। पर वन ऑफ द फेवरेट हमेशा की तरह जिस जिस कंट्री में जब जब मुश्किल आई है और अगर उनके उस कंट्री के लोगों ने हाथ उठाया है, तो वहाँ पे जो है हम जैसे पाकिस्तानियों ने जो है उसको निभाया है। तो स्वाय सबसे पहले अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने हम पाकिस्तानियों को इतना जज्बा दिया। जी हाँ, ये एक कंपनी है जो कि रिजवान कंपनीज के नाम से है, और इस टास्क को करने के लिए जो है वो मलिक रिजवान ने जो है ये खुद थामा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। जी हाँ, मलक रिजवान ने, वो जैसे कहते हैं ना मलका नाल यारी, ठीक है, वही वाला बिल्कुल हिसाब हुआ कि इसको करने के लिए एक पाकिस्तानी ने जो है, एक नौजवान ने जो है इस को टास्क करने के लिए किया। जैसे आप देख रहे होंगे इस स्क्रीन पे चल रही है ये
جو بندہ ہے اس کا نام ملک رضوان ہے، جو کہ پنجاب کا رہائشی ہے، اور اس نے جو ہے اسٹاکس کو لیا، اپنی کمپنی سے ڈسکس کیا اور آگے پیچھے انہوں نے ایک سینیریو بنایا کہ ہم کیسے سعودیہ سے لے کے جدہ تک کا جو ہے وہ سفر بائی روڈ کریں گے ایک چھوٹی سی کرین سے، جس کے پیچھے جو ہے یہ اتنی بڑی جو ہے وہ جہاز کی بوگی ہوگی۔ تو اس نے اپنے دو اور پروفیشنل ڈرائیور جو کہ اسی کے جو دوست تھے، پاکستانی تھے، مسلمان تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس کا ساتھ دیا۔ انہوں نے ایک پراپر ایک اللہ کے بعد جو ہے اپنے ذہن میں ایک ڈنگ بنایا، ایک وے بنایا جس سے جو ہے یہ اس کو فالو کریں گے اور یہ یہاں سے پہنچا سکتے ہیں۔ اور سعودی گورنمنٹ کو یہ پتہ تھا کہ یہ بہت بڑا ٹاسک ہے، اور اس بڑے ٹاسک کو کرنے کے لیے وہ اتنی زیادہ ڈرونز یا یہ وہ چیزیں نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے ایک اور اعلان کیا کہ جو یہ کمپنی کرے گی اور اس کمپنی کو جو ہے اس کی کمپنیز کو چلنے کے لیے یا جو روڈ پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو کیپچر کرنے کے لیے جو عام شہری ہیں وہ اس کی پکچرز اور ویڈیو بنائیں گے، اور جس کی ویڈیو سب سے زیادہ اچھی ہوگی ہم اس کو بھی انعام دیں گے۔ جی ہاں، تو وہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ بے شمار لوگوں کو جب پتہ چلا کہ ہاں جن لوگوں کا ٹریول کرنے کا رستہ تھا یہ وہ، ان کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنی ویڈیوز بنائیں، شاید ہماری ویڈیو وائرل ہو جائے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کو جو ہے یہ ہماری پسند ہے تو ہمیں پیسے ملے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں کہ لوگ کس طرح سے ان کو سلوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک پاکستانی ہے، ٹھیک ہے، جس نے یہ کام کیا ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی بھی جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا۔ ایک بار پھر سے ایک ہی پاکستانی نے جو ہے یہ اس طرح سے کام کیا، ہمیشہ کی طرح جب جس ملک کو ضرورت پڑتی ہے اور ہم جیسے نوجوان اس ملک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے اس احسان کا جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے یہ لوگ ہمارے اس احسان کو کبھی بھی جتا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہیں سلوٹ پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سعودی گورنمنٹ کو سلوٹ پیش کر رہے ہیں اور راستے میں چل رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے جذبے کو جو ہے وہ سراہ رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں نے تو یہاں تک کہ کھانے پینے کا بھی اہتمام کیا کہ جہاں یہاں رک رہے تھے لوگ جو ہے وہ اسٹال لگا کے رکھے ہوئے تھے کہ یہاں پہ یہ آئے، کچھ کھائیں پئیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس سفر کو کریں، کیونکہ یہ سفر جو ہے وہ 355 کلومیٹر کا سفر ہے، جو کہ بہت زیادہ سفر ہے، بہت بڑا سفر ہے، جس کو کرنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے، بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے۔ پر ایک پاکستانی نے ہمیشہ کی طرح اسے اپنے اللہ پہ یقین تھا اور اسے پتا تھا کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، اور اس نے یہ کام کیا۔ سعودی گورنمنٹ اس کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے اور اس کو نوازا انہوں نے میڈل سے، ٹھیک ہے، اسٹولن میڈل سے، گولڈ چیئر سے، وہ بے شمار انعامات سے کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کوئی اور کر نہیں سکتا، اور یہ صرف ایک ہی پاکستانی تھا جس کا نام رضوان ملک تھا جو کہ یہ کام کر سکتا تھا۔ اور اس نے جو ہے وہ اپنی کمپنی کے ساتھ بات کر کے ہی کیا، کیونکہ یہ کام ہمیشہ ٹیم ورک سے ہی ہوتا ہے، اگر وہ یہ رسک نہ لیتا تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ تو لائف میں جو ہے آپ کو کیا سبق ملا کہ آپ کو رسک لینا پڑتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو رسک یا بڑا ہو، جب تک آپ وہ رسک نہیں لو گے آپ کبھی بھی جو ہے پروموٹ نہیں ہوگے۔ دیکھیں آج ہر جگہ جو ہے اس کی ویڈیو لگ رہی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے چینل سے ویڈیو پوسٹ کر رہے ہیں، جس میں سے میں بھی ہوں، ٹک ٹاک بڑھا ہوا ہے، یوٹیوب بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ کیوں ایسے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز کریش ہو جاتی، یہ ایروپلین کریش ہو جاتے تو تب بھی جو ہے وہ لوگ اس پہ ویڈیو بناتے اور کہتے کہ دیکھو یہ پاکستانی سے ہوا، یہ ہوا، اور اس ٹائم وہ ہمارے لیے ایک شیم کا مقام ہوتا، پر ایسا نہیں ہوا۔ ہم جو منظور تھا اللہ کو وہی ہوا، یہ سیف پہنچے سعودیہ سے جدہ تک، بہت لمبا سفر تھا، انہوں نے طے کیا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، یہ بار بار ویڈیوز اسی وجہ سے چلا رہا ہوں کہ یہ کچھ ایسے کلپس ہیں جو کہ بہت ہی شاندار ہیں، جو کہ بہت ہی اچھے ہیں، ورنہ اس طرح کے تو بے شماروں تھاؤزنڈس کی ٹرم میں جو ہے یہ کلپس ہیں جو کہ چل رہے ہیں، جس میں یہ باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے بائی روڈ لے کر گئے، کتنی رش تھی، کتنی ٹریفک تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں صرف کچھ سلیکٹڈ جو کلپس ہیں میں نے آپ کے سامنے یہ شیئر کیے ہوئے ہیں، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میری اسکرین پہ بار بار چل رہے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے چل رہے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت ہی اچھے کلپ تھے جس میں بہت ہی کلیئرٹی تھی، ورنہ تو ایسے بے شمار کلپ تھے، اگر تو وہ میں ہزاروں کے حساب سے ادھر کلپ اپلوڈ کرنے لگ جوں
تو یہ ویڈیو پتہ نہیں کب ختم ہوگی، کیوں لوگوں میں جذبہ تھا، لوگ اس جذبے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ کیسے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے جب ہمت مردہ اور مدد خدا ہوتا ہے نا، تو پھر یہ ایسے ہی جو ہے وہ چرچے ہوتے ہیں، تو وہ پھر کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اگر میرے چینل پہ آ ہی گئے ہیں تو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ آپ کے ایڈوانس میں، اور اگر اس طرح کی آپ کو ویڈیوز اور انفارمیٹیو چاہیے تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا۔ بس اس کے لیے آپ اس پہ چھوٹا سا کام کرنا ہے، بیل آئیکن کو جو ہے وہ دبا دینا ہے اور میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔